آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی، اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یا میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں۔ کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی، وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر، اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، بلیک کا پیسہ، انہوں نے پیسے فریز کر دیے۔ ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے۔ ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے، یہ تھی اگریمنٹ۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔ تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا، اور وہ دوسری مد میں آئے گا، وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا۔ اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس، ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، آپ یہ، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا۔ اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا۔ کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے؟ تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے، پیسہ پاکستان آ جاؤ۔ پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ۔ اب اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے، ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا،
تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھائی سوال بڑا سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے, آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ, جا کے کیس کر کے کر دیں, پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مت میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے, نیب تو کیس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, دو چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں, ریسرچ کروائیں, ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو. ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے, اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا, القادر یونیورسٹی, جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں. انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا, اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی, اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر, ان کے کیریکٹر کے اوپر, اور لوگوں تیار کریں. میری جو بیوی بشرا بیگم, ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے. کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہیں. ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا. کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے. انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر. انہوں نے پڑھا, یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے, تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا. ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں, نہ ایک آنا مل سکتا ہے, نہ ان کی تنخواہ ہے, نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے, نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا, مثلا شوکت خانم ہے, تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا, تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دیں. یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ. جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ, باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے, چاہے وہ القادر ہو, چاہے نمل یونیورسٹی, چاہے شوکت خانم ہو. نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا ہے, نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا, اور نہ القادر سے ہوا. کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے, وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے, جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے. اور ان کو, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا, یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. کدھر؟ اچھا, کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے, مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں, سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا, کہ جس طرح القادر سے میری سیاست جم گئی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا, اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض. اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا, وہ اس کے پاس جو موبلائز اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے. یعنی وہ اگر آپ اسے کہے, کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے. میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر, جتنی جلدی سیٹ اپ ہو, اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں, انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت. میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ 21 اپریل 2020 ایگزیکٹو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں. 342 جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی, اس کا منٹس میرے سامنے ہیں. پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا؟ چیئرمین نیب. ڈی جی آپریشنز کون تھا؟ ظاہر شاہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں. اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے, وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے. اور ایک اور ڈی جی, ایک اور بیٹھے تھے عرفان منگی, اور ایک اور حسین, اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی اور علی ریاض کا وہ کیس تھا,
جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا، اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں، اور کس چیز پہ انکوائری کر رہے ہیں تب؟ یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی این سی اے کے ساتھ، یہ جو پیسہ آیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کیونکہ القادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی، اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا۔ اب یہ سوچ لیں کہ 3 سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی، اور ان کو پتا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ، پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب نیب چیئرمین کو پتا تھا۔ اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا، آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے۔ اور یہ انکوائری تھی، نیب ڈائریکٹلی انگلینڈ کے این سی اے سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے این سی اے نے جو ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ یہ منٹس کے اندر ہے۔ اس منٹس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز، باقی تو کیش انہوں نے کہا آ جائے گا، جو ایک چیز ہے وہ 1 ہائیڈ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے 50 ملین پاؤنڈ کا، تقریباً 18 ارب روپیہ، 18 ارب روپے کی پراپرٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا، جب دونوں بیٹے باہر بھاگے کہ جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا، دونوں باہر بھاگ گئے، اور بھی جو ان کی پراپرٹیز ہیں، کہتے جی ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ اور یہ سن لیں کہ وہ صرف اس میں یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپرٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی، اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی، اور پھر این سی اے بھی انگلینڈ ایکشن لے گی۔ اگر وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی۔ تو میں نیب چیئرمین سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی، یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو، تو آفتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے، یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا۔ اب اگر یہ کوئی سوچے گا کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے، تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا۔ مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر نے بند کرائی ہے، تو میں تو پہلے جا کے نیب جب انہوں نے 3 گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں، میرے سے اس کے اوپر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتا تھا، آپ نے کچھ کیا ہے، یا آپ نے وہ، یعنی خراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ہے ملک ریاض کا۔ اور یہ بھی پتا تھا جب یہ این سی اے سے بات کر رہی تھی نیب، تو ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے، ان کو یہ بھی پتا، کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی۔ یعنی جب آج سے 3 سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان ہے، اللہ الحق ہے، جب میرے اوپر انہوں نے اتنے زیادہ کیسز کیے، میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے یہاں جیسے ہی اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدھر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، جدھر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، جدھر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں، یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہیں رہ کے سارے کیس لڑوں گا، کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے۔ عزت بھی وہ دینے والا ہے، ذلت بھی ادھر سے آتی ہے، وہ آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا، نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا۔